غصے پر کیسے کنٹرول کریں؟ غصے کے وقت آپ جس جگہ پر ہوں خود کو وہاں سے الگ کر لو، دوسری جگہ جاؤ جہاں کوئی نہ ہو، نہیں تو آپ ایکشن لے سکتے ہو۔ غصے کے وقت اپنی زبان خاموش رکھیں تاکہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں پر آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ غصے میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ لیں کیونکہ بعد میں آپ کا فیصلہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ غصے میں درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اس سے آپ ریلیکس محسوس کریں گے اور ساتھ ساتھ پانی بھی پی لیں۔ غصے میں آپ کا خون جل رہا ہوتا ہے جس میں آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو سامنے والے پر، اس لیے جہاں کھڑے ہو بیٹھ جائیں اور لمبی سانس لیں اور سامنے والے کی بات کو اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ غصے کے وقت یہ ضرور سوچیں کہ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت کا تعارف کرواتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی عزت کا خیال آئے تو آپ خود مجبور ہو جائیں گے چپ رہنے کے لیے۔ کسی کے کی گئی باتوں کو دل و دماغ پر پریشر نہ ہونے دیں، ایسا کیا تو غصے پر کنٹرول نہیں ہوگا۔ جب بھی غصہ آئے یہ سوچ دماغ میں لانا کہ سامنے والا صحیح میں غلط ہوں، کیونکہ زیادہ تر غصہ اس لیے آتا ہے کہ سامنے والے سے اختلافات ہوں۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ صرف آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، کبھی کبھی آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑا اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اپنی جوانی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے مستقبل کو تباہ کرنے میں فرق جانیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے، اور جب تم بہتر کی دعا کرتے ہو تو تمہارا رب بہترین سے نوازتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل لیتے ہیں، ناکام لوگ حالات کے ڈر سے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ جب لوگ راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔